ایک روایت میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں، غیب کی چابیاں 5 ہیں، اور وہ یہ آیت ہے سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعہ۔ پہلی بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا آنا، قیامت میں کیا ہوگا، کون سے سیارے آپس میں ٹکرائیں گے، کون سی بمبارڈمنٹ ہوگی، اس سے کیا چیزیں پیدا ہوں گی، اس سے کیا چیزیں ختم ہوں گی، قیامت کس طرح سے قائم ہوگی، اس کی تمام ہولناکیاں، لوگ قبروں سے کیسے اٹھیں گے، ذرات کہاں سے جمع ہوں گے، کہاں محشر کی طرف وہ ہانکے کس طرح جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ان کا حساب لے گا، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہانکا جائے گا۔ تو قیامت کے تمام معاملات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی جانتا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ اس کا ترجمہ جب ہم سنتے ہیں تو کچھ لوگ جرت کرنے والے کہتے ہیں نہیں وہ ٹی وی والے بھی بتا دیتے ہیں کہ جی کب جو ہے نا وہ بارش آنے والی ہو، لیکن ٹی وی والے یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش کے کتنے قطرے گریں گے وہ اللہ جانتا ہے، بارش کہاں پر گرے گی، زمین سے کچھ اگے گا وہ اللہ جانتا ہے، کہاں پر بارش کا پانی سیلاب بن جائے گا وہ اللہ جانتا ہے، کہاں پر وہ پانی ٹھہر جائے گا وہ اللہ جانتا ہے، اس سے کون کون سی مخلوقات فائدہ اٹھائے گی وہ اللہ جانتا ہے، کتنے دن تک وہ بارش چلے گی وہ اللہ جانتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ the person you know there is a person you don't know، یعنی کہ جس بندے کو آپ جانتے ہیں اس کا ایک اور چہرہ بھی ہے جو آپ نہیں جانتے۔ ہم ادنا سی مخلوق، آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام جانتے ہیں، لیکن شاید آپ وہ نہیں جانتے کہ میں اور کس اعتبار سے ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم مادر میں کیا ہے، وہ زندہ بچے گا نہیں بچے گا، پیدا ہوگا تو اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے نین نقش کیسے ہوں گے، کس مقام پر جا کر اس کی جہت بدلے گی، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم سابق۔ آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کیا کرو گے، کیا کماؤ گے، کیسے چلو گے، کس بس پہ جاؤ گے، کس گاڑی پر سوار ہوگے، وہ گاڑی کہاں خراب ہوگی، کون مدد کے لیے آئے گا، کون سے جہاز میں چڑھو گے، کون سی ریل میں جاؤ گے، وہ ریل کتنی لیٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کل کا مطلب اگلے لمحے، یہ بات میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ جانتا ہے کہ تم کہاں مرو گے، مرنے کے بعد تمہاری قبر کہاں ہوگی، تمہاری قبر کے اندر کون سی نعمتیں ہوں گی یا کون سے عذاب ہوں گے، کون سے کیڑے تمہیں کھائیں گے، وہ کھا کر وہ کہاں جائیں گے، یہ سارے ذرات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ علیم خبیر کا مطلب کیا ہے۔ سب کچھ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا، ہر چیز جاننے والا، ہر خبر کو رکھنے والا، ہر خبر کو جاننے والا۔